اللہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ تمہیں دیا، تمہیں جگہ دی، فآواکم وأیدکم بنصرہ، پھر اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، مدد کی، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ تمہیں رزق نصیب فرمائے۔ وہ کیا رزق تھا جو صحابہ کو ملا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے آنے والے مال غنیمت کو اللہ نے پاکیزہ مال قرار دیا، عزتوں والا مال قرار دیا۔ لعلکم تشکرون کا تقاضا یہ تھا، اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں زبردستی نکالا ہے، مکہ المکرمہ سے، ان کافروں کو مکہ المکرمہ سے نکالو، اپنے مقبوضہ علاقے چھڑاؤ، مظلوموں کی مدد کرو۔ یہی تقاضا آج اہل پاکستان پر ہے۔ اللہ نے آپ کو ملک دیا ہے، آزاد ہوں، ملک کو آزاد کریں کافروں کی تہذیب سے، پھر وہ ہندوستان میں پریشان مظلوم مسلمان، ان کی مدد کی سوچیں کیسے مدد کرنی ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں بھی لوگ تمہیں دبوچ لیں گے، پکڑ لیں گے، اچک لیں گے۔ فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں الگ سے ایک ملک دیا، الگ سے ایک شہر دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، مدد کی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق نصیب فرمایا۔ یہ سارا کچھ تمہیں دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ ان مسلمانوں کو نعمت کے طور پر بیان کی گئی ہے جو کبھی مکہ میں بڑے کمزور تھے، کہ جس مکہ میں ان کو کمزور بنا دیا گیا تھا، ظلم کا بازار گرم تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کب اس کو گھیر لیا جائے گا، سرے بازار پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، گھسیٹا جائے گا۔ مکہ المکرمہ کی گلیاں، بازار، صحرا اس بات کے گواہ تھے کہ مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ کبھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے ہوئے پتھروں پر بٹھا کر، کبھی لٹا کر، پھر ان کے جسم پر ایسا بھاری وزن رکھ دیا جاتا تھا، اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ ہل نہیں پاتے تھے۔ نیچے سے گرم پتھر سے جسم جل رہا ہے اور سینے پر رکھا ہوا بھاری وزن وہ الگ سے تکلیف دے رہا ہے، پر ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ احد احد کی آوازیں، اکیلے رب کی صدائیں ان لوگوں نے جب پیش کی، اللہ فرماتے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد رکھو اس وقت کو کہ جب تم مکہ میں قلیل تھے، تھوڑے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور پاس سے جب گزرتے ہیں تو دیکھا جا رہا ہے حضرت سمیہ کو، یاسر کو، ان کے بیٹے عمار کو چوک میں کھڑا کیا گیا ہے، عمار کو مارا جا رہا ہے۔ ماں سوچتی ہے کچھ شرم و حیا کریں گے، عورت کا حیا کریں گے، ماں چھڑانے آتی ہے تو اس کو بھی دھر لیا جاتا ہے، ان کی بھی پٹائی شروع ہوتی ہے۔ حضرت یاسر آتے ہیں، انہیں بھی مارنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تب پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر ڈٹے رہنا، صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے اگر تم اس پر صبر کر گئے تو۔ یہی حالات ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ وہ ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کے درمیان پسے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے سینے سے لا الہ الا اللہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہندو اور مسلمان ایک جیسے انسان ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مسلمانوں کی نسل میں دو قومی نظریہ چھینا جا رہا تھا۔ تب ہمارے آباء و اجداد نے، مفکرین نے نوجوان نسل بچانے کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ ملک کا مطالبہ کیا، اس کے لیے تحریکیں چلائیں، اس کے لیے نوجوان تیار کیے۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ آزادی کہنے کو بڑا آسان لفظ ہے، ذرا کسی اس بوڑھے بابے سے پوچھو جو بچپن میں تھا اور جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے آ رہا تھا، اس وقت اس نے اپنی آنکھوں سے کیا مناظر دیکھے، ذرا پوچھ کے دیکھو آزادی کا مفہوم کیا ہے۔ قافلہ چلا تھا تو سینکڑوں کا تھا، پاکستان پہنچا تھا تو چند لوگ رہ گئے تھے۔ ٹرینوں کے ڈبے بھرے ہوئے ہندوستان سے چلتے تھے، لاہور تک پہنچتے ہوئے سوائے لاشوں کے کچھ نہیں تھا۔ آزادی ایک تحریک کا نام ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دے کے، عزتیں پیش کر کے، معصوم بچوں کو نیزوں پر لٹکتے ہوئے دیکھ کر پھر بھی اس آزادی کو قبول کیا۔ ہندوستان کی بھی سڑکیں، وہاں کے بھی کھیت کھلیان، اس کے بھی موسم پاکستان جیسے تھے، الگ پاکستان کیوں لیا گیا؟ یہ قربانیاں کیوں پیش کی گئیں؟ اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا کہ الگ ملک لیں گے، کلمے کا نفاذ ہوگا، توحید کی بات کی جائے گی، مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ سچا مسلمان نظر آئے، پوری اس کی داڑھی ہو، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہو، پردہ کرنے والی بہن بیٹی اسکول کالج جائے، اس کو پابندی نہ ہو۔ اس لیے ہم نے پاکستان لیا تھا۔ غریب اور امیر کو برابر انصاف ملے، جس طرح کے خلفاء کے دور میں ملتا تھا۔ یہ تحریک آزادی پاکستان کے پیچھے یہ نظریات تھے۔ ہم نے یہ پاکستان لیا، لا الہ الا اللہ کے لیا۔ وہ لا الہ الا اللہ جس کے لیے پاکستان لیا تھا، کیا آج وہ لا الہ الا اللہ موجود ہے؟ کیا آپ کسی جگہ کھڑے ہو کر شرک کی بات کرنے والے کو روک کر بتا سکیں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے قربانیاں کیوں دی تھی؟ ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا تھا، توحید کی بنیاد پر۔ جس بنیاد پر پاکستان لیا گیا تھا، آج آپ اس توحید کی بات کریں تو آپ کو فرقہ واریت کا موجب سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے یہ پاکستان آزادی کے لیے لیا تھا، خون دیا تھا، قربانیاں دی تھیں۔ لیکن کیا آج یہ مسلمان آزاد مسلمان ہے؟ آج بھی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں، وہ سفید چمڑی والا انگریز
پاک و ہند سے چلا گیا، پر اپنی غلامی کے آثار میرے چہرے پر چھوڑ کے گیا۔ میرا چہرہ آج بھی غلاموں والا چہرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آزادی کا فلسفہ پیش کیا تھا، وہ آزادی کا فلسفہ کیا تھا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ الگ ملک دیا اللہ نے اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، تمہیں چاروں موسم دیے، تمہیں اللہ نے رزق عطا کیا، ہر طرح کی معدنیات سے پاکستان بھرا ہوا، یہ سارا کچھ تھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ غلامی سے نکل کر تم آزادی میں آ گئے ہو، تم آزاد ہو، مسجدیں آزاد ہونی چاہیے، توحید پر بات کرنے والا، اللہ کے حقوق کی بات کرنے والا آزاد ہو، پیارے پیغمبر کی سنت کو نافذ کرنے والا آزاد ہو، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جس کلمے کی بنیاد پر پاکستان لیا گیا تھا اس کی بات کرنے پر آزادی ہو، اس لیے ہم نے پاکستان لیا تھا۔ میں کہتا ہوں میں آزاد ہوں۔ پاکستان ابھی بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جب تک مسلمان اللہ اس کے اصول کی بات کرنے میں آزاد نہ ہو، قرآن کی بات منوانے میں، اللہ کے نبی کی سنت کو نافذ کرنے میں وہ ایک باختیار نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ پاکستان کا کوئی اسکول کالج یونیورسٹی ہو اور وہاں پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کون سی آزادی ہے؟ ہندوستان میں تو سمجھ آتی ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹی وہ اگر اسکول جاتی ہے کالج جاتی ہے اس میں پابندی ہوتی ہے تم اس کالج میں داخل نہیں ہونے جائے گا، تم پردہ کر کے جاؤ گی۔ تو اس بہن نے اللہ اکبر کی صدائیں لگا کر کہا تھا میں ہندوستان میں رہتے ہوئے، غلامی کے ملک میں رہتے ہوئے میں اپنے کلمے میں آزاد ہوں۔ الجزیرہ نے تازہ ترین رپورٹ پیش کی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہندوستان میں جو فسادات ہوئے مسلمانوں کے خلاف ان کی تعداد 93,000 ہے۔ کہتے ہیں صرف 16 فسادات میں 2.5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، 7 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر کیے گئے، ان کی جھونپڑیاں جلا دی گئی ہیں، ان کے محلے جلا دیے گئے۔ اس طرح کی آزادی کہاں آزادی ہوتی ہے؟ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ڈر رہے ہیں، پوری داڑھی ہوگی، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، سنت کے مطابق زندگی بسر کروں گا تو جاب نہیں ملے گی، مجھے روک لیا جائے گا، مجھے دہشت گرد سمجھا جائے گا، مجھے مولوی کہا جائے گا۔ یہ اگر سوچ ہے تو سوچیں ابھی بھی آپ کی فکر غلاموں والی فکر ہے۔ جن ملکوں میں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جہاد کیا تھا وہاں بات کی تھی کہ ہم یہاں آئے ہیں لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ ہم لوگوں کو غلاموں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں آزاد ہوں، میرے فون پر گھنٹی بجتی ہے، میرے منہ سے پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ ہیلو کون؟ مسلمان کے منہ سے ہیلو نکلے تو سوچے تھے صحیح وہ کیسا مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ حق المسلم علی المسلم 6 حقوق بیان کیے اسلام نے، پیارے پیغمبر نے۔ ان میں پہلا حق کیا تھا؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، تو مسلمان کو ملے ملاقات کرے، بالمشافہہ بالکلام ملاقات کرے تو اس کو السلام علیکم کہے۔ یہ حق تھا مسلمان کا مسلمان پر، اور آج مسلمان السلام علیکم سے محروم کیونکہ وہ غلام مسلمان ہے۔
اپنی تہذیب سے, اپنے حق سے منہ موڑنے والا یہ مسلمان کہتا ہے میں آزاد ہوں. یہ ہائے بائے والا مسلمان کہتا میں آزاد ہوں. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ کے اشارے سے سلام نہ کرنا یہ عیسائیوں کی علامت ہے, اور انگلیوں سے ایک دوسرے کو سلام پیش نہ کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے. آج میرے گھر میں میری ماں بہن بیٹی اپنے بچوں کو کافروں کی تہذیب سکھا کر وہ سمجھتی ہے یہ میرا بیٹا آزاد ہے, بیٹا یہ آپ کے پاپا جا رہے ہیں, آپ کے بھائی جا رہے ہیں, اس کو بائے بائے کر دو. وہ معصوم سا بچہ ہاتھ ہلا کر آج عیسائیوں کی تہذیب کو اپنے گھر میں پورا کر کے کہتا ہے میں مسلمان کے گھر میں پیدا ضرور ہوا ہوں پر سکھانے والی میری ماں خود غلامی طور پر, وہ ذہنی طور پر غلام, اور میں اس کا پیدا ہونے والا بچہ بھی غلام. اللہ کے نبی نے منع کیا انگلیوں سے اشارہ نہ کرنا, یہ یہودیوں کی علامت ہے, یہ ان کا سلام ہے. ہاتھ سے ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا یہ عیسائیوں کی علامت ہے. اور آج مسلمانوں کے گھروں میں یہودیوں عیسائیوں کی تہذیب ناش رہی ہے. بچہ میرا ہے, میرے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کی حجامت دیکھ لیں کیسی ہے, مسلمانوں والی ہے. آج مسلمان کے ساتھ سکھ, عیسائی, مجوسی کھڑا کر دو, مسلمان کی اپنی ذاتی پہچان کوئی نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبے دے گا, پوری دنیا میں غلبے دے گا, ٹکرانے والوں کی گردنیں کٹیں گی اس وقت جب دور سے آتا ہوا مسلمان پہچانا جائے کہ وہ مسلمان آ رہا ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم وغیرہ کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ستقاتلون اليہود, تم یہودیوں سے ٹکراؤ گے, لڑو گے, آخر وقت میں تم یہودیوں کی گردنیں کاٹو گے. اور جب مسلمان آ رہا ہوگا تو مسلمان کو دیکھ کر یہودی کسی درخت کے پیچھے, کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت بھی بولے گا یا عبداللہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ, اللہ کے بندے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, آ کے اس کی گردن کاٹ. یہ وقت کب آئے گا کہ وہ گزر رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان گزر رہا ہے. فرمایا مسلمان کو دیکھ کر یہودی کسی درخت کے پیچھے, کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت اور پتھر بولے گا. آج گزر رہا ہے, واللہ ہمیں اس کا بڑا مشاہدہ ہوا. ہم جب سندھ میں جایا کرتے تھے, جب کوئی قحط سالی آتی ہے تھر پارکر میں, یا قحط سالی آ گئی یا سیلاب آ گیا, تو وہاں کسی بندے سے اگر پوچھنا ہو روک کر کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ جس سے پوچھ رہے ہیں یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. اس کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. یہ ہندوؤں کا علاقہ ہے, مسلمان بھی وہاں رہتے ہیں, پر مسلمان بھی ویسا ہے, ہندو بھی ویسا ہے, کوئی پہچان نہیں ہے کہ دونوں میں سے مسلمان کون ہے. کہا یہ وقت اس وقت آئے گا جب دور سے گزرتا ہوا مسلمان پہچانا جائے اور اس کو دیکھ کر یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا کہ وہ مسلمان جا رہا ہے. آج انہوں نے مسلمانوں کی تہذیبوں کے ساتھ ایسا ٹکراؤ پیش کیا کہ میرا بچہ, میرے گھر میں پیدا ہونے والا, وہ نائی کے پاس جائے گا تو حجامت وہ کروائے گا جو کسی یہودی کی علامت ہوگی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء, اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا. قضا کیا ہے؟ اوپر کے بال چھوڑ دیے, نیچے سے موڑ دیے گئے, یا انہوں نے اسرے کے ساتھ موڑ دیے, یا کینچی کے ساتھ کر دیے, یا مشین کے ساتھ. مشابت ان کی ان لوگوں کے ساتھ ہے اوپر والے بال موجود ہیں, نیچے والے موڑ دیے گئے ہیں. عربی میں اس کو قضاء کہتے ہیں, اور سنن ابی داؤد اس میں وضاحت موجود ہے, اگرچہ اس کی سند کے بارے میں کچھ لوگوں نے بات کی ہے, لیکن کہا انہو زی الیہود, کہ یہ یہودیوں کی علامت ہے کہ مسلمانوں کے بچے یہودیوں کی تہذیب کو اپنا کر اوپر کے بال رکھے ہوئے ہیں اور نیچے والے موڑ دیے گئے, سامنے آج نقشے لگائے ہوئے ہیں, بتاؤ کون سی حجامت, کون سی کٹنگ کروانی ہے. آج مسلمان کی اپنی ذاتی پہچان کوئی نہیں. بچہ میرا ہے, تہذیب یہودیوں کی, میرا بیٹا ہے پر چہرہ اس کا یہودیوں عیسائیوں والا. میں کہتا ہوں میں آزاد ہوں. آزادی کے تقاضے ہوتے ہیں,
کہ مسلمان پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے 14 اگست کے دن موٹر سائیکل سے سلاسل نکال کر دوڑانے کے لیے، واللہ کبھی اس بزرگ کی آنکھوں کے آنسو دیکھو جو روتا اس لیے ہے کہ میں نے قربانیاں دی تھیں، بچے ذبح کروائے تھے، ماں باپ اپنے قربان کیے تھے، ایسے پاکستان کے لیے جہاں نہ انصاف ملے، نہ کھانا ملے، نہ پرواہ ہو، نہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق کا تقاضا ہو۔ اللہ تعالی ہم سے آزادی کے تقاضے مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لعلکم تشکرون، تم مظلوم تھے ہندوستان میں، انگریزوں کے درمیان، ہندو اور سکھوں کے درمیان تم مظلوم سمجھے جاتے تھے۔ سبیل لگی ہوتی ہے، پانی پینے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، شکل سے مسلمان نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں ہاتھ ہٹا پیچھے، اس برتن سے تو نہیں پیے گا، کہ لکڑی کا بانس بنا رکھا ہے، وہ ٹوٹی کے ساتھ لگاتے ہیں، دور کرے کہتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر پانی پی۔ مسلمان کو برتن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ اس ہندوستان میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، بزرگوں کی داڑھی سے پکڑ کر رام رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، نہیں لگاتے تو مارا جاتا ہے، زبردستی ان کو کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات کہلائے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں رہ کر آزاد ہے۔ ابھی آزادی ادھوری ہے، کشمیر کے لوگ ابھی آپ کو پکار رہے ہیں، وہاں کے ہندوستان آپ کے منتظر ہیں، اور یہاں رہتا ہوا مسلمان نہ خود آزاد ہے، نہ اس کے افکار آزاد ہیں، نہ لباس آزادوں والا، نہ گھر آزادی والا، نہ بیوی بچے آزادی والے، یہ جھنڈیاں لہرا کر اپنے آپ کو خوش کرنے والا مسلمان۔ بھائی پہلے تو ثابت تو کر کہ تو آزاد ہے۔ آزادی کے تقاضے، فرعون نے کہا تھا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، اس موسیٰ اور ہارون کی بات مان لے کہ جبکہ یہ اور اس کی قوم ہماری غلام ہے، یہ ہمارے غلام ہو کر ہمیں ایمان پیش کرتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں، دعوت نہیں سنی جاتی غلاموں کی۔ 56-57 ریاستیں، آزاد کتنی ان میں، جہاں آزادی سے کلمے کی بات کر سکے، ڈرتے ڈرتے اسلام کی بات کرنے والا، لگی لپٹی بات کرنے والا، ودو لو تدہنو فیدہنون، کچھ تم مان لو کچھ ہم مان لیں، برابری کی طرف آ جائیں، اس طرح کی مسلمانوں کی اگر تہذیب بن جائے، او بھائی پھر آزادی نہیں ہے، یہ غلامی در غلامی ہے۔ لباس میرا کافروں والا، شادی بیاہ کے موقع پر بچی کو روانہ کر رہے ہیں تو کافروں کی تہذیب کے ساتھ شادی بیاہ ہوگی تو رواج ہندوؤں والے۔ برسی کے کیک منائے جائیں گے، یوم پیدائش ہیپی برتھ ڈے کی باتیں چلیں گی، اور یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے۔ میں کہتا ہوں میں آزاد ہوں، ہوتا کیا اس سے، کیا ہوگا اگر ہم کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو، جس کے بارے میں صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے، روزانہ جب تک رات کو 10 پارے پڑھ نہیں لیتے تھے، سوتے نہیں تھے، 3 راتوں میں قرآن ختم کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سال میں 6.5 مہینے روزوں میں گزرتے، رمضان کا پورا مہینہ روزوں کا، باقی 11 مہینوں میں 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ اتنا پیارا صحابی، عبادت میں سب سے اونچا، پر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے، جو لباس پہنا تھا زعفرانی رنگ کا لباس، مالٹے رنگ کا لباس پہن کے سامنے آ گئے تو اللہ کے نبی اتنا ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے کہ امک امرت کا بہذا، عبداللہ تیری ماں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ تو لباس پہنے، یہ لباس ان ہذہ من ثیاب الکفار فلا تلبسها، عبداللہ تو نے لباس کافروں والا پہنا ہے، یہ کافروں کا لباس ہے، اس کو کبھی مت پہن۔ لا علمی میں پہن کے آئے تھے، پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی ناراض ہوئے،
کہ مسلمان ہو کر محمدی ہو کر تیرے جسم پر کافروں کا لباس، عبادت اپنی جگہ پر تو نے لباس کافروں کا پہنا ہے، یہ رنگ کافروں کا رنگ ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو جا کے دھو ڈالتا ہوں، دھو کر رنگ تبدیل کر دیتا ہوں۔ فرمایا لا تغسلہما بل احرقہما، اے عبداللہ تو نے اس لباس کو دھو کر رنگ تبدیل نہیں کرنا بلکہ تو نے اس کو جلانا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس وقت ٹھنڈ پڑے گی جب یہ کافروں کی تہذیب جلے گی، جلانے کا حکم دیا۔ مسلمان ہو کر کافروں کی مشابہ، ان کی مشابہ چیز، کافروں کی مشابہت، من تشبہ بقوم فہو منہم، محمدی بنو، اسلام کے مشابہ ہو، صحابہ کی مشابہت اختیار کرو، انہی میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر کافروں کی تہذیب اپناؤ گے تو انہی میں ہوگے۔ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ لیا، یہاں آئے، اللہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ تمہیں دیا، تمہیں جگہ دی، فآواکم وأیدکم بنصرہ، پھر اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، مدد کی، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ تمہیں رزق نصیب فرمائے۔ وہ کیا رزق تھا جو صحابہ کو ملا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے آنے والے مال غنیمت کو اللہ نے پاکیزہ مال قرار دیا، عزتوں والا مال قرار دیا۔ لعلکم تشکرون کا تقاضا یہ تھا، اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں زبردستی نکالا ہے مکہ المکرمہ سے، ان کافروں کو مکہ المکرمہ سے نکالو، اپنے مقبوضہ علاقے چھڑاؤ، مظلوموں کی مدد کرو۔ یہی تقاضا آج اہل پاکستان پر ہے۔ اللہ نے آپ کو ملک دیا ہے، آزاد ہوں، ملک کو آزاد کریں کافروں کی تہذیب سے، پھر وہ ہندوستان میں پریشان مظلوم مسلمان، ان کی مدد کی سوچے کیسے مدد کرنی ہے، کیونکہ پوری دنیا کا مسلمان جسد واحد ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ کشمیر میں تکلیف ہو تو پاکستانی محسوس کرے، فلسطین میں اگر مسئلہ بنے تو پاکستان اس کا درد محسوس کرے۔ تو یہ ہے مسلمان کالجسد الواحد۔ میں کہتا ہوں مجھے پاکستان سے مسئلہ ہے، ہندوستان کا مسئلہ ہندوستانی جانے، فلسطینی جانے، کشمیری جانے۔ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ 5-6 فٹ قد اس پر اسلام نافذ ہو، لباس مسلمانوں والا، حجامت مسلمانوں والی، چہرہ مسلمانوں والا، بال مسلمانوں والے، گھر بار، تہذیب و تمدن، رسم و رواج مسلمانوں والے، تب جا کے یہ آزاد ہے۔ اور آزادی انسان کے ظاہر سے پتہ چلتی ہے، باطن کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے۔ باطن میں آپ جتنے بھی اچھے ہوں، آپ کا ظاہر دیکھا جائے گا کہ آپ مسلمان نظر آتے ہیں کہ نہیں۔ قومیں آزاد ہوتی ہیں تو نسلیں آزاد ہوتی ہیں۔ آج میں خود غلام ہوں، میری اولاد غلام پیدا ہو رہی ہے۔ آزادی کا تقاضا یہ ہے، جس کلمے کی بنیاد پر یہ پاکستان لیا تھا، وہ کلمہ اس کی تعلیم میرے گھر میں ہو، توحید کا علم ہو، عزیز و اقارب میں توحید کا علم ہو، ملک میں توحید کا علم ہو، اور اسی کلمے کا نفاذ ہو، کیونکہ پاکستان کا آئین وہ اسلام کے مطابق ہے، یہ تحریر ہے، تو اگر تحریر ہے تو اس کے مطابق ہونا بھی چاہیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں پھر آزاد حکمران کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ نماز قائم کرواتا ہے۔ کیا رکاوٹ ہے ملک پاکستان میں نماز کے قائم کروانے کی؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم حکومتیں دیتے ہیں، حکمران کے ذمے یہ ہے کہ نماز قائم کروائے۔ سبھی مسلمانوں میں نماز میں کیا اختلاف ہے؟ نماز پڑھنے میں کتنے مسلمانوں میں اختلاف ہے؟ حکمران کے ذمے تھا جس بات پر سب کا اتفاق ہے وہ قائم کروائے، نمازیں قائم کروائے، یہ حکمران کے ذمے تھا۔ اگر آزاد مسلمان ہے، آزاد حکومت ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے فریضہ تھا۔ وآتوا الزکاۃ، جو بینک میں کسی نے پیسے جمع کروائے وہ تو کاٹ لیے گئے،
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا انا ناخذھا وشطر مال، ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس پر جرمانہ بھی ڈالیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا ہر حکم حکمران کے ذمے تھا کہ وہ حکم دے، جو چیز نیکی ہے معروف ہے اس کو حکم دے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر چیز جو برائی ہے وہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں ہو، وہ فحاشیاں، وہ عریانیاں، وہ گندی ویڈیو جو لیکس ہوئی ہیں، یہ سب اس کو روکنا حکمران کے ذمے تھا، مسلمانوں کے ذمے تھا۔ جو آج ہم نے اپنی ذمہ داری بھلائی تو پوری دنیا میں آج شرمندہ ہو رہے ہیں۔ ہر بندہ دیکھے کہ کیا وہ آزاد ہے، حکومت میری ہے، کیا اسلام کا یہاں پرچار ہے، اسلام کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا حکمران آزاد ہیں؟ کیا حکومتیں آزاد ہیں؟ کیا محلے آزاد ہیں؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی آزاد نہ ہو، میں اللہ کے یہاں اپنا جواب دہ ہوں۔ کیا یہ میرا 5-6 فٹ قد، کیا یہ آزاد ہے کہ اس 5-6 فٹ قد پر اسلام نافذ ہے؟ اگر میں اس پہ نافذ کر چکا تو الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد وہ گھر جس کا اللہ نے مجھے حکمران بنایا ہے، جہاں میری بات چلتی ہے، اس گھر میں میں اسلام نافذ کروں۔ پوری دنیا میں اسلام نافذ نہ ہو، میں نے اپنے گھر میں جس کا میں ذمہ دار تھا، اگر میں نے وہاں اسلام نافذ کیا تو میرے لیے اسلام نافذ ہو گیا۔ اسلام گھر میں نافذ کرنے کے بعد پھر اگلا حکم تھا کہ لوگوں میں نکل کر نیکی کا حکم دینا، محلے کی سطح پر بات کرنا، عزیز و قارب میں کرنا، اور جہاں تک آواز ہے اس کو پھیلانا۔ یہ آزادی کے تقاضوں میں بڑا تقاضا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں حقیقی آزادی نصیب فرمائے، ہمارے گھروں میں حقیقی آزادی ہو، ہمارا ملک حقیقی آزادی کا پرچار کرنے والا ہو، اور یہی حقیقی آزادی سبھی مسلمانوں میں پھیلانے والا ہو۔ جب تک زندہ ہیں اسلامی زندگی بسر کریں، اور موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔